اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور حرمت والے اس مہینے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے نیکیوں میں اور ہماری حسنات میں اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ساتھیوں، آج ہمارا پارہ نمبر 10 کی تکمیل ہو جائے گی۔ 2 صورتوں میں سورہ انفال اور سورہ توبہ میں ہم نے جو جنگوں کے حالات و واقعات پڑھے اور اس کے علاوہ منافقین کے جو حالات و واقعات پڑھے، ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنی ہے اور اپنے دین کے ساتھ خالص ہونا ہے، اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ مسلمانوں امت مسلمہ کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکے، چاہے گھر بیٹھے کریں، چاہے کسی بھی طریقے سے اپنے مال و دولت سے، اپنی جان و مال سے جو بھی مدد اور جو بھی استقامت ہم دکھا سکیں، ہم اپنی زندگی میں اس کو لانے کی پوری کوشش کریں اور وعدہ بھی کریں کہ ہم اللہ کے دین کے کاموں میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیشہ دین کو پھیلانے میں، دین پر عمل کرنے میں سابقون اولون میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے منافقین کے ساتھ ساتھ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی خصوصیات پڑھی تھیں، پھر ان کے انعام و اکرامات پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عظیم و شان کامیابی قرار دیا تھا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے تمام نیک اعمال کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں ان کو علی اعلان کہہ دیا کہ اے نبی، ان منافقوں کا پوری طرح مقابلہ کرو۔ آئیے ان آیات سے شروع کرتے ہیں، آیت 73 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔
اب یہاں پر جو آیتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو سختی سے نمٹنے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کی جو فتنہ پردازیاں ہیں ان پر پردہ نہ ڈالا جائے، کھل کر ان کے سارے راز افشا کیے جائیں تاکہ انہیں مسلم معاشرہ میں نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے اور ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کر دیا جائے، ان کی کسی بھی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے، انہیں جماعتی مشوروں سے الگ رکھا جائے، کوئی عہدہ یا منصب ان لوگوں کے سپرد نہ کیا جائے، ان سے مخلصانہ میل جول اور تعلقات قطع کیے جائیں تاکہ ان لوگوں پر پھر خوب واضح ہو جائے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری سزائیں ان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کی باتیں تھیں، لیکن منافقین جو ہوتے ہیں ان کو ان باتوں سے کوئی عزت اور اعلیٰ درجے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اسلام کا اور مسلمانوں کا ہر صورت میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر ان آیات میں ان منافقوں کی ان سازشوں کا بھی ذکر کیا گیا جو وہ پوری نہ کر سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ان ساری سازشوں کی ہر چیز کی خبر اللہ کے پاس موجود تھی۔ ان کی ایک تو بہت بڑی سازش غزوہ بنی مستلق میں بھی عیاں ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مسجد زرار والی بھی ان کا جو منصوبہ تھا وہ سب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عیاں کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ان کا جو سازشی منصوبہ تھا منافقین کا، وہ غزوہ تبوک کی مناسبت سے تھا کہ وہ اس غزوے سے واپسی پر سفر کے دوران پیش آیا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وحی کے ذریعے ان پر عیاں کر دیا، جس میں منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور ان سازشوں کو بعد میں اہل عقبہ یعنی گھاٹی والے کا نام دیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے اور آپ کو سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اور اس واقعہ کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور بطن وادی کی طرف سے جائے، جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے وادی بطن کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے درپے تھے۔ اچانک چار منافق اپنے چہروں پر کپڑا باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربیں لگاؤ۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے تھے اللہ کے دشمنوں دفاع ہو جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کو ان کے ارادہ کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر میں واپس جا ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان منافقوں اور ان کے باپوں تک کے نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتلائے جائیں۔ سیدنا حذیفہ ان منافقوں کو پوری طرح پہچانتے تھے، مگر رسول اللہ کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداران رسول بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اللہ نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو غنی کر دیا تھا تو تم لوگ بھی تو انہی میں شامل تھے، تمہیں بھی تو اللہ نے غنی کیا تھا، تم اس وقت اگر توبہ کر لیتے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ دراصل جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع میں تو ان کی معیشت بہت ہی بری تھی، یہودی چھائے ہوئے تھے تمام معیشت پر، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوتے گئے اور مواخات کے ذریعے ان کی معیشت جو تھی وہ بہت حد تک سنبھل گئی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی مدینہ کے مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے، اور مال غنیمت سے بھی مسلمان آسودہ ہو گئے، تو ان سب باتوں میں منافق بھی برابر کے حصے دار تھے۔
تو اللہ تعالیٰ اس لیے منافقوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس رسول کو اگر میں نے آسودگی دی تھی اور مسلمانوں کو آسودگی دی تھی تو تم بھی تو ان کے ساتھ ہی شامل تھے، تمہیں کوئی علیحدہ تو نہیں کیا تھا، پھر باقی مسلمانوں کی طرح کیوں نہ تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ دین اسلام کے لیے آگے بڑھ کر کام کیوں نہیں کیا؟ بلکہ پھر اس کے برعکس آگے پھر آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ منافقین جو تھے وہ اس کے برعکس مزید بخل کرنے لگ گئے تھے۔ جب ان کو خوشحالی ملی تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ اس پر بخل کرنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ مال تو ہماری اپنی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں منافقین کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ نمبر 1 کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق چوتھی علامت یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا واضح طور پر کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال کر دیا تو بجائے یہ کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، تو انہوں نے اس کی بجائے وعدہ خلافی کی اور اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے مزید بخل کرنے لگے اور اس کو اپنا یعنی دن رات کی محنت اور کمائی قرار دینے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ ہم سے تاوان وصول کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ نہ دینے والا اور اس کا انکار کرنے والا اللہ کی طرف سے اور احادیث میں پکا کافر بتایا گیا ہے۔ اور مزید ایک اور بات بھی ہمیں ان آیات سے پتہ چلی، وہ یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی کی بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرہ کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر بادل نہاستہ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ منافق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ از خود ادا کر بھی دے تو اس کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ منافقوں کا قصور یہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا کے وقت جو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے سامنے جھوٹ بول کر ٹال مٹول بھی کرتے رہتے تھے، اور نہ وہ بیچارہ اپنے جس کام کے لیے آیا ہوتا تھا اپنی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے وہ اس سے بھی رہ جاتا تھا۔ پھر آیتوں کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ منافقین ان مسلمان مومن مردوں کا مذاق اڑاتے تھے جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے تھے، چاہے وہ تنگ دست ہوتے تھے پھر بھی وہ اپنی محنت اور مشقت کی کمائی سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے، لیکن یہ منافق جو تھے وہ ان پر پھپتیاں کستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب کچھ دکھلاوا اور ریاکاری ہے۔ اگر کوئی تھوڑا دیتا یا زیادہ دیتا تو کہتے کہ اتنے مال سے کون سی جنگی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یہ لوگ تو لہو لگا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور اللہ کو اس کی کیا پرواہ تھی۔ غرض ان کی یہ تان و ملامت سے کوئی بھی نہ بچتا تھا، ہر مسلمان ان کے مذاق اور ان کی تانا و تشنی کا شکار ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیتوں میں یہ بات منافقین کے لیے خاص طور پہ نازل کی کہ ان منافقین کا جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق انہی کے اوپر ڈال دے گا اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اور اب جو آگے اس سے اگلی آیتیں ہم پڑھیں گے وہ پھر انہی منافقین کے لیے بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں ان پر نازل ہوئیں۔ آیت 80 استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ ان سب کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں میں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر منافقین کی نماز جنازہ کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے ان کی بخشش کی دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کی تھوڑی ہی مدت بعد عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے اور اپنے باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا یعنی خود ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا، تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو لہٰذا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تھی، تب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے دیا تھا، مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور پدرانہ شفقت کے جذبات ابھر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتا مانگا تاکہ اس میں باپ کو دفن کریں اور شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجوہات کی بنا پر اسے اپنا کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں رحم اور عفو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بدر کے فیصلہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے تھے، وہ طویل القامت تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیض مانگی جو سیدنا عباس کے قد کے موافق تھی، وہ اس نے دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ چکا دیں۔ تیسرا یہ وجہ تھی کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے تو اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی لگایا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ چنانچہ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں، تو میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس وقت پھر سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 80 نازل ہوئی کہ منافقوں میں سے جب بھی کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 سے 84 تک اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرنے سے صاف طور پر منع فرما دیا۔ پھر آگے آیتوں میں ان منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے میدان جنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے بیٹھ رہ گئے تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے وعدے ناقابل اعتماد ہیں۔ ان آیتوں میں منافقوں کی سیرت پر بہت ڈیٹیل سے تبصرہ کیا گیا ہے، یعنی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو جو منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، آئندہ وہ کسی جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے
پرزور دعوے کریں گے، تو آپ ان کے ایسے دل خوش کرنے والے اور زبانی دعووں کا قطعاً اعتبار نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی ایسا وقت آ بھی گیا تو یہ لوگ اس وقت بھی یہی کچھ کریں گے جو پہلے یہ کر چکے ہیں، یعنی پھر وہ جو ہی جھوٹے بہانے بنا کر کسی نہ کسی طرح معذرت کرنے لگیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی سے انہیں پکی ہمیشہ کے لیے رخصت دے دی جائے اور کہہ دو کہ تمہارے نصیب میں بس عورتوں اور بچوں کی طرح پیچھے رہنا ہی لکھا ہے، لہٰذا تم خوش ہو لو۔ اس طرح آئندہ تمہیں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں گھڑنا پڑے گا اور نہ ہی کسی قسم کی معذرت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور یہ ان تمام منافقوں کے لیے انتہائی ذلت آمیز اور رسوائی لانے والی آیات تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ منافقین کے لیے ان تمام احکامات کے بعد اور خاص طور پر نماز جنازہ نہ پڑھانے کے حکم کے بعد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانا یا ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی پر نفاق کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ صاحب جنازہ مومن آدمی ہے، منافق نہیں ہے، کیونکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان کرا دی تھی اور وہ رازدان رسول بھی تھے۔ آیت 86 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے، کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ دراصل مال و دولت، خوشحالی اور آسودگی اگرچہ اللہ کی نعمت ہے، مگر جب یہی چیزیں اللہ کے احکام کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر یہی سب کچھ انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تو ان منافقین میں نفاق کا مرض پہلے ہی موجود تھا، دوسرے عیش و آرام کی زندگی بھی میسر ہو تو منافقوں کو جہاد میں مال و دولت کا خرچ کرنا اور سفر کی صحبتیں برداشت کرنا بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر ہیلہ بازیاں اور معذرتیں کرنا ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی تھی۔ ان کی اسی عادت کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے ان آیتوں میں، لہٰذا اگر انہیں جہاد کی ترغیب دی جائے تو اب ان کے دلوں پر رتی بر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، اور مزید یہ کہ اپنی اس بزدلی اور بے غیرتی پر شرمانے کی بجائے پیچھے رہنے والوں میں وہ لوگ خوش رہتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان مومن مردوں کا ذکر کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ایمان کی حالت میں موجود رہتے تھے اور اپنی جانوں اور مالوں سے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ساری بھلائیاں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، ان کے لیے جنت میں باغ تیار ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور پھر وہ ہمیشہ کی اس بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 90 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے، اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔
مدینہ کے آس پاس آباد ہونے والے لوگوں کو عرابی یا بدوی یعنی بدو یا دیہاتی کہا جاتا تھا۔ ان میں بھی منافقین کا عنصر موجود تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی منافقوں کا پھر سے ذکر کیا گیا ہے جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، مگر وقت آنے پر اپنے عہد وعدوں سے پھر گئے اور مدینہ کے منافقین کی طرح ہیلے بہانے تراش کر جہاد سے رخصت مانگنے لگے تھے۔ ایسے دیہاتی لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ انہیں عنقریب دردناک سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے 3 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ان آیات میں جن کو جہاد میں جانے سے رخصت عنایت فرمائی گئی۔ 3 طرح کے لوگوں کو رخصت عنایت کی گئی کہ وہ جہاد میں جانے سے رک سکتے ہیں۔ ایک وہ جو بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ جہاد پر جانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں۔ دوسرے وہ مریض جو اس وقت جہاد پر جا ہی نہ سکتے ہوں، اور اس شک میں ایسے تیماردار بھی شامل ہیں جن کا بیمار کے پاس رہنا لازمی تھا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، جیسے غزوہ بدر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وجہ سے شامل نہ ہو سکے تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھیں اور جب مہاجرین واپس آئے تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور تیسرے وہ لوگوں کو رخصت دی گئی جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ نہ تھا، کیونکہ اس دور میں ہر مجاہد کو اپنی سواری، اسلحہ اور زاد راہ کا خود انتظام کرنا ہوتا تھا اور اس کے عوض انہیں مال غنیمت سے مقررہ حصہ ملتا تھا۔ پھر ان تینوں قسم کے معذورین کے ساتھ یہ لازمی شرط بھی عائد کر دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یعنی یہ 3 وجوہات کی وجہ سے اگر وہ جنگ پر نہ جا سکیں تو اس کے بعد ان کے اوپر یہ ضرور لازم تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ ہوں گے، ان کے لیے دعا گو ہوں گے اور ایمان میں کمی نہیں آئے گی ان کی۔ بالفاظ دیگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ نہ ہوں ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ صرف منافق ہی ہو سکتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے پارہ نمبر 10 کا اختتام ہوتا ہے اور یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے ہم پارہ نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو منافقین کے حالات و واقعات بتائے ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک منافقت جو ہے وہ اسلام کی جڑوں میں اور اس کی بنیادوں میں شامل ہو کر پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور منافقوں کے جو عزائم ہیں، ان کی جو سازش ہیں، وہ دین اسلام کو کس قدر نقصان پہنچاتی ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کے حالات میں، کسی بھی قسم کی پریشانی، دکھ، تکلیف میں اپنے دلوں میں منافقت کو جگہ نہ دینے دیں اور شیطان کے ہر قسم کے حربوں اور ہر قسم کے ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ منافقت کا بیج بونا شیطان کا من پسند مشغلہ ہے۔ وہی انسانوں کے دلوں میں منافقت کا بیج بوتا ہے اور دین اسلام کے خلاف کیے گئے ہر عمل میں وہ شریک کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔